مسلمانوں نے جو پہلی ہجرت مدینہ کے اندر نہیں کی، جو پہلی ہجرت ہوئی ہے تو وہ حبشہ کے اندر ہوئی ہے۔ 5واں سال تھا نبوت کا، اور آپ جانتے ہیں کہ مکے والوں نے کیا کیا کچھ کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو کس اذیت کا سامنا کرنا پڑا، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ جو ہے نا حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ جو حبشہ کا بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا اور وہ بڑا رحم دل تھا، اس کا نام اسہمہ تھا اور لقب اس کا نجاشی تھا، اس کو نجاشی کہتے تھے۔ تو وہ رحم دل تھا اور خاص طور پہ جو مسلمانوں کے حق میں بڑا رحم دل تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ کرام کو اجازت دی کہ آپ چلے جائیں۔ صحابہ کرام کا ایک وفد جو 15 لوگوں پر مشتمل تھا، جس میں مرد و خواتین تھے، تو وہ حبشہ کے اندر پہنچا۔ اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا بھی تھی۔ تو وہاں پر جب گئے تو وہ بادشاہ رحم دل تھا، انہوں نے پناہ دی، مسلمان رہنے لگے، اور مسلمانوں کے طور طریقے، مسلمانوں کا اٹھنا بیٹھنا وہ دیکھتا رہا۔ پھر جب دوسری ہجرت حبشہ ہوئی تو اس کے اندر بھی مسلمان وہاں پہ پہنچے، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد جو بھائی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی ہیں، تو یہ بھی وہاں پر پہنچے۔ تو جب یہ وفد وہاں پہ پہنچا نا، تو اب جو قریش مکہ کے لوگ تھے ان سے بات ہضم نہ ہوئی۔ یہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان وہاں پہ جا کے پناہ لے رہے ہیں اور وہاں پہ آرام سے رہ رہے ہیں، تو ہم ان کو آرام سے کیوں رہنے دیں۔ انہوں نے آپس میں میٹنگ کی اور یہاں سے ایک وفد حبشہ کی طرف بھیجا کہ شاہ حبشہ کو یہ تحفے دو اور ان سے کہو کہ ہمارے بندے واپس کرو۔ اب یہاں سے کچھ لوگ گئے اور جا کر کے نجاشی سے ملے اور کہنے لگے کہ ہمارے کچھ لوگ ناسمجھ ہیں، وہ آپ کے پاس آ گئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ بندے واپس کر دیں آپ۔ اور وہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر انہوں نے نیا دین اختیار کر لیا ہے، اور وہ آپ کے دین کے مخالف ہیں، وہ آپ کے دین کو بھی نہیں مانتے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں اور اللہ کا رسول، اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ تو حضرت جعفر طیار کو بلایا گیا، دربار لگا ہے، سارے لوگ بیٹھے ہیں۔ تو حضرت جعفر طیار سے نجاشی نے مختلف سوال کیے، تو کہا کہ آپ کے نبی پر جو کلام اترا ہے، جو کتاب نازل ہوئی ہے، اس میں سے کچھ آپ سنا سکتے ہیں؟ تو فرمایا ہاں میں سنا سکتا ہوں۔ تو اس دربار کے اندر حضرت جعفر طیار نے سورۃ مریم کی تلاوت فرمائی۔ جب سورۃ مریم کی تلاوت کی نا تو نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سارا جو دربار تھا ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، ان پر ایک رعب طاری ہو گیا، اور آخر میں وہ نجاشی کہنے لگا کہ یہ جو میں نے کلام سنا ہے، یہ جو میں نے تلاوت سنی ہے، یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں، ایک ہی چراغ کی روشنیاں لگتی ہیں۔ یہ جو میں نے سن رہا ہوں یہ والا بھی، اور جو میرے نبی حضرت عیسیٰ پر نازل ہوا تھا انجیل کا کلام، وہ بھی ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں۔ تو نجاشی نے پھر اس وفد کو واپس بھیج دیا اور ان کے تحفے بھی قبول نہ کیے، اور ان سے کہا کہ ہم پناہ دے چکے ہیں ان کو، اب ان کو واپس نہیں کریں گے۔ تو پھر وہ نجاشی جو تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنا بھی چاہتا تھا، لیکن وہ مل نہ سکا، اور حضرت جعفر طیار کے ہاتھوں پہ وہ مسلمان ہو گیا تھا۔